ابتدائی طور پر کچھ پتہ چل سکا ہے؟ یہ جو آپ نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان سے اس کی کڑیاں ملتی ہیں، کچھ انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا، انویسٹیگیشن جاری ہے اور ایک بڑی تعداد ہے زخمیوں کی اور شہید ہونے والے لوگوں کی۔ یہ 50 سے زیادہ، 1-2 زیادہ ہیں، یا 55 ہاسپٹل کلیم کر رہا ہے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ یہ ملک دشمن لوگ ہیں جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، یہ مذہب کے نام پر تباہی پھیلانے والے جنہوں نے مسلمانوں کی جانوں سے کھیلا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن مجھے پوری امید ہے کہ 9 بجے تک کچھ نہ کچھ اس کی انویسٹیگیشن کسی آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ انٹیلیجنس کا نہ ملنا یا پہلے سے اطلاع کا نہ ہونا آپ سمجھتے ہیں یہ کمزوری رہی ہے؟ دیکھیں، خود کش حملہ آور کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا میں کوئی یونیورسٹی یا ٹریننگ سینٹر تو نہیں ہے۔ انفارمیشن ہے، جب ملتی ہے تو اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، لیکن ہم دنیا میں جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک شک ہے، ایک کڑی ہے کہ پاکستان کو انسانی جانوں سے اور مسجدوں میں حملے کیے جائے اور یہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، لیکن انشاءاللہ پہلے بھی یہ ناکام ہوئے، ابھی ناکام۔ شیخ صاحب، آپ آنے والے دنوں میں OIC کا اجلاس بھی آ رہا ہے، پھر آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ ظاہر ہے اسے ٹیسٹ بھی کھیلنے ہیں، باقی میچز بھی ہیں، اور پھر اسی دوران میں ہم اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ بھی کا اعلان ہوا ہے 23 تاریخ کو۔ یہ وہی تاریخ ہے جب OIC کا اجلاس آ رہا ہے، تو کیسے اس کو پلان کیا جائے گا؟ مجھے یقین ہے کہ 23 تاریخ کو یہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ میرا سیاسی بطور انٹیریئر منسٹر نہیں کہتا، جی ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں کہ یہ 23 کو نہیں لائیں گے لانگ مارچ۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ان کی کامیاب ہو جائے پہلے، تو پھر یہ لانگ مارچ نہ کریں۔ خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی کامیابی ہو، لیکن میں اپنی جتنی، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے جواب دینے پہ مجبور نہیں کر سکتے میرے سیاسی وجدان میں کہ یہ 23 مارچ کو نہیں آئے۔ شیخ صاحب، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ OIC کا اجلاس ہے، اہم چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں، اس وجہ سے آپ کنونس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں پہلی دفعہ J-10C 25-30 جہاز فلائنگ پاس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی 11 تاریخ کو وہ جہاز پہنچ گئے ہیں اور اس کی پاکستان میں آمد ہو جائے گی، کچھ ہو گئی ہے، پورے اسکواڈن ہو جائیں گے، 25 یا 36 جتنے جہاز ہیں، اور ایک بہت بڑی پریڈ ہے۔ پھر OIC کانفرنس ہے، دنیا کے اتنے بڑے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، سارے سب کو سمجھ ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملک پہلے اور باقی چیزیں بعد۔ ایک آخری سوال شیخ صاحب سیاسی ہے وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں جو واپس بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی انہی کے گروپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ کیا ان سے رابطہ ہے حکومت کا جہانگیر ترین صاحب سے؟ یہ خبر تو چھپی، ان کا فون ہوا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں 54 کے 3 کے تحت پہلے اجلاس ریکوزیشن کرنے کے لیے 14 دن اسپیکر کے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 دن اسپیکر کے پاس ہوتے ہیں اگر وہ ریکوزیشن نو کانفیڈنس کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر 7 دن ہوتے ہیں۔ 1 مہینے کا یہ سارا پروسیس ہے، لیکن 3 مہینے سے 2 مہینے سے ساری قوم جو ہے وہ اسی میں الجھی ہوئی ہے۔ 1 مہینہ ابھی اور پڑا ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، ابھی تک انہوں نے اجلاس ریکوزیشن کی درخواست نہیں دی، جب دیں گے اس کے بعد 14 دن میں اسپیکر اس درخواست پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اس کے بعد 2 یا 3 دن اسپیکر کے پاس ہیں، پھر 7 دن اس پہ تقریریں ہوں گی، پھر 1 مہینے کا پروسیجر ہے، یہ کوئی ایک آدھے دن کی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، رائٹ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اور یہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو جاری رکھیے گا، اور بہت ساری باتیں شیخ رشید صاحب نے کی ہیں، اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ کس طرح سے رشیا اور یوکرین کی وار کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں سارے معاملات کو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو رشیا کو اس طرف انگیج کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔
اس لیے کہ چائنا کا جو اس وقت راستہ ہے سی کے ساتھ وہ ملاکا کی طرف سے ہے، وہاں پر آلریڈی انہوں نے ڈپلائمنٹ کر دیا، اور اس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ کے قریب ان کے فوجی جو ہیں مرینز، اور اس کے ساتھ 3 بڑے بحری بیڑے اور 2000 جہاز وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان میں سے امریکہ نکلنا نہیں چاہتا کسی طور پر بھی، کیونکہ اگر پاکستان سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ بیلاروس تک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ایران میں موجود ہے، نہ افغانستان میں موجود ہے، نہ روس میں موجود ہے، انڈیا جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے، فار ایسٹ کی طرف۔ تو پاکستان میں ڈسٹیبلٹی جو تھی بہت امپورٹنٹ تھی، اور اس میں 2 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ CIA پوری طرح ایکٹیو ہے اس وقت پاکستان میں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرانی ٹیکنیک ہے پبلک اپرائزنگ، یہ یوکرین میں استعمال ہوئی تھی 2014 میں۔ پرو رشین ایک صدر تھا، اس کے خلاف اپوزیشن کو اکٹھا کیا گیا، میڈیا اور فنڈ وہاں پر پہنچائے گئے، اور امبیسڈر جو تھے باقاعدہ جلوسوں میں شرکت کرتے تھے یورپین یونین کے۔ آپ دیکھیں گزشتہ 2-2.5 مہینے سے پاکستان کے اندر امبیسڈرز کی کتنی لمبی چوڑی قسم کی گفتگویں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور امبیسڈر کیا تک ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر سے ملنے کی، اور ایک نہیں کافی عرصے سے مل رہے ہیں، اور کوئی راستہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک کپ ہیول کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں ڈسٹیبلٹی چاہتے تھے، انہوں نے وہاں داعش کو ایکٹیویٹ کیا، ایسے ہی دھماکے جو ہیں وہ کابل میں ہوئے، ایسے ہی دھماکہ جو ہے تو وہ قندوز میں ہوا، ایسے ہی دھماکہ ایک اور جگہ ہوا۔ طالبان نے ایفیکٹولی اب اس پہ کنٹرول کر لیا ہے، گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے نہیں ہوا۔ اب اس کا ایک یہی تھا کہ آپ ان کو یہاں بھیج دیں، اور تاکہ وہ یہاں ایکٹیویٹی کریں۔ یہ 2 چیزیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس پلان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اس پورے خطے کے اندر، تو پھر ایک بات بڑی طے ہے کہ پاکستان کو کسی طرح پولیٹیکلی بھی ڈسٹیبلائز کریں گے۔ آپ مجھے دیکھیں نا، عدم اعتماد کے بارے میں آپ کسی بھی اپوزیشن لیڈر سے گفتگو کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اتار کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کل قمر زمان کائرہ صاحب سے میری پروگرام بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی، وہ 6 مہینے تک تقریباً وہ الیکشن رولز بنائے گی۔ نہیں، وہ کل مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جانی چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہے بعد میں کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ جانے چاہیے۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ اس کا میں نے عرض کیا نا کہ آپ ذرا پیٹرن دیکھ لیں نا، جہاں ڈسٹیبلٹی آئے ہیں وہ پہلے پبلک اپرائزنگ کی ہے، حالات خراب کیے ہیں، دوسرے کیے ہیں، چلی میں دیکھ لیں، نکراگوا میں دیکھ لیں، ہونڈراس میں دیکھ لیں، اس کے بعد ابھی یہ زیادہ ترین صورتحال یوکرین میں دیکھ لیں، ایجپٹ میں دیکھ لیں، اس کے بعد سیریا میں دیکھ لیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں عوریہ صاحب کہ انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور جو پاکستان میں اپوزیشن کی سیاسی چالیں ہیں اس میں تال میل موجود ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کس خوشی میں امبیسڈرز مل رہے ہیں؟ کیا کوئی امبیسڈر آ کے کھڑے ہو کے گفتگو کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے، لیڈر سے اس لیے ملا تھا؟ وہ کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر؟ کیا وہ باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہی پاکستان ہے نا جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ ایران میں مل کے دکھائیں مجھے کسی سے، یہ کسی اور ملک میں مل کے دکھائیں، انڈیا میں مل کے دکھائیں کسی اپوزیشن لیڈر سے۔ تو اس وقت ڈیسپریشن ہے۔ جو لاسٹ پینٹاگون اس میں کانگریس میں بل پاس ہوا تھا افغانستان کے اوپر، پاکستان کا نام ڈیلیٹ کیا گیا تھا پاکستان کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ پاکستان اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہے، سائڈ پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ امریکہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے۔